العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وخرج بقوله فضلة الوصف الواقع عمدة نحو زيد قائم، وبقوله للدلالة على الهيئة التمييز المشتق نحو لله دره فارسا، فإنه تمييز لا حال على الصحيح، إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة بل التعجب من فروسيته، فهو لبيان المتعجب منه لا لبيان هيئته. وكذلك رأيت رجلا راكبا، فإن راكبا لم يسق للدلالة على الهيئة بل لتخصيص الرجل، وقول المصنف مفهم في حال هو معنى قولنا للدلالة على الهيئة، وكونه منتقلا مشتقا يغلب ولكن ليس مستحقا. الأكثر في الحال أن تكون منتقلة مشتقة، ومعنى الانتقال ألا تكون ملازمة للمتصف بها، نحو جاء زيد راكبا، فراكبا وصف منتقل لجواز انفكاكه عن زيد لأن يجيء ماشيا. یہ حال کا بیان شروع ہو گیا ہے، الحال، جس میں شعر پہلے آیا تھا الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب. تو یہ شعر جو ہے اس میں حال کی تعریف کیا تھا. عرف الحال جو شعر تھا اسی کو نثر میں سمجھایا تھا کہ حال کی تعریف کیا ہے لأنه الوصف، کہ حال نام ہے ایک وصف کا. الفضلۃ بھی پڑھتے ہیں فعلتن کے وزن پہ اور فعلتن کے وزن پہ فضلتن، جو زائد ہوتا ہے. المنتصب جس پہ نصب آتا ہے، للدلالة على الهيئة ہیئت کو بتلاتا ہے. نحو فردن اذهب، جیسے کہ یہ مثال فردن اکیلے، اذهب میں جاتا ہوں. فردن حال، تو فردن حال ہے لوجود القیود المذکورۃ فیہ، مذکورہ قیدوں کے اس پائے جانے کی وجہ سے. تو یہ دو سطر تعریف میں لگا دیا انہوں نے. الحال وصف جو کہا تھا شعر میں، اس کی تعریف کیا ہے نثر میں، اور مثال دیا ہے فردن اذهب، اکیلے میں جاتا ہوں. تو فردن یہی کیا ہے الوصف، اور یہی کیا ہے حال. حال ایک وصف ہوتا ہے، فردن ایک وصف ہے. پھر کہا ہے فضلۃ زائد، اگر ہم کہتے ہیں اذهب میں جاتا ہوں تو بات پوری ہو جا رہی ہے، لیکن اور وضاحت ہوگی جبکہ بولیں گے فردن. یہ فضلہ فی الکلام ہے. المنتصب نصب آ رہا ہے اس پہ فردن، اور یہ جانے کی کیفیت بتا رہا ہے، کیسے میں آ رہا ہوں، کیسے میں جا رہا ہوں اکیلے. تو جانے کی کیفیت للدلالة علی الہیئہ. اب بتا رہے ہیں کہ فردن میں وصف، فضلہ، منتصب اور دلالت علی الہیئہ، یہ چاروں باتیں پائی جا رہی ہیں. لوجود القیود المذکورۃ فیہ، اس میں مذکورہ قید سب پائی جا رہی ہیں. تو یہ فردن کیا ہے؟ فردن یہ حال ہے.
اب آگے کی یہ عبارت جو ابھی پڑھی ہے اس میں فوائد قیودیہ کو بیان کیا ہے، یعنی فلاں لفظ کہا تو کیا چیز داخل تھی، کیا چیز نکل گئی۔ وخرج بقوله فضلۃ، اور مصنف کے قول فضلۃ سے نکل گیا الوصف الواقع عمدۃ، وہ وصف جو زائد واقع نہ ہو، جو اصل بن کر واقع ہو۔ عمدہ فی الکلام کا مطلب کلام میں رکن بن کر واقع ہو، اس کے بغیر کیا ہے، شے ناتمام ہوگی۔ آدمی کا ہاتھ کاٹ دو تو ناقص کہلائے گا، ٹوپی اتار دو تو ناقص نہیں کہلائے گا۔ تو ٹوپی کیا ہے، فضلہ فی الکلام، اور ہاتھ کیا ہے، عمدہ فی الکلام۔ تو عمدہ فی الانسان ہے یہ، جو اس کی شخصیت میں داخل ہے، ذات میں داخل ہے، وہ عمدہ کہلائے گا۔ اور جو اس سے خارج ہے لیکن اس کی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے تو ٹوپی لگا لیا، تو ایسے ہی جو حال ہوتا ہے یہ فضلہ فی الکلام کہلاتا ہے۔ کلام میں زائد ہے اور زائد کے ساتھ ساتھ نہ لائیں اور لائیں تو لانے کی وجہ سے بولے بول کے تھوڑا آہستہ بات کریں، سبق جو ہے آڈیو کر رہے ہیں۔ الواقع عمدۃ، جو عمدہ فی الکلام واقع ہوتا ہے وہ مسجد کو اپنی ملکیت سمجھنے لگتے ہیں۔ ابھی تک تو ٹھیک ٹھاک تھے، مسجد جو ہے اللہ کی ملکیت ہے، وقف للہ ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ۔ اضافت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ الوصف الواقع عمدۃ، خرج بقوله فضلۃ، فضلۃ کہنے سے یہ نکل گیا الوصف الواقع عمدۃ، وہ وصف جو عمدہ واقع ہو۔ نحو زید قائم، زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے، تو قائم بھی صفت ہے، زید کے ساتھ قیام کی صفت ہے۔ جیسے فردن اذهب، میرے ساتھ فردن کی صفت، لیکن وہ صفت فضلہ فی الکلام ہے اور یہ صفت عمدہ فی الکلام ہے۔ قائم کو ہٹائیں تو کلام ہی ٹوٹ جائے گا، اور وہاں فردن کو ہٹائیں تو اذهب مستقل ہے، فعل فاعل، فعل با فاعل۔ اسی کو کہا کہ خرج بقوله فضلۃ، بقوله فضلۃ، الفضلۃ کہنے سے یا فضلۃ کہنے سے وہ وصف نکل گیا جو عمدہ واقع ہوتا ہے۔ نحو زید قائم، زید کھڑا ہے۔ وبقوله للدلالۃ علی الہیئۃ، اور مصنف کے قول للدلالۃ علی الہیئۃ سے یا اوپر وضاحت جو کیا ہے شارح نے، للدلالۃ علی الہیئۃ مفہم فی الحال، للدلالۃ علی الہیئۃ سے نکل گئی التمییز المستق، وہ تمییز جو مستق ہے۔ نحو للہ درہ فارسا، اللہ ہی کے لیے ہے اس کی تمام تعریف، گھوڑ سواری کے اعتبار سے، شہ سواری گھوڑے پر سوار ہونے کے اعتبار سے۔ تو فارسن پہ نصب آ رہا ہے، اور یہ نصب جو ہے لگ رہا ہے حال ہے، لگ رہا ہے کیا؟ حال ہے۔ للدلالۃ علی الہیئۃ، لیکن یہ ہیئت کو نہیں بتلا رہا ہے، ہیئت کو نہیں بتلا رہا ہے بلکہ ابہام کو دور کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے التمییز المستق، وہ تمییز جو مستق ہوتی ہے اور بظاہر حال معلوم ہوتی ہے لیکن وہ ہیئت کو چونکہ نہیں بتلاتی بلکہ وہ ابہام کو دور کرتی ہے، اس لیے فارست دکھنے میں جو حال ہے وہ حال نہیں ہے بلکہ تمیز ہے۔ تو یہاں پر فارسن یہ فضلہ کی فی الکلام بھلے سے ہے لیکن حالت کو نہیں بتلا رہا ہے، ابہام کو دور کر رہا ہے۔ فإنہ تمییز،
تو بے شک فارسن تمیز ہے، لا حال علی الصحیح، نہ کہ حال ہے صحیح مذہب میں، نہ کہ حال ہے صحیح مذہب میں. اذ لم یقصد به الدلالۃ علی الہیئۃ، اس لیے کہ اس کے ذریعے ارادہ نہیں کیا گیا ہے حالت کو بتلانے کا. لم یقصد، نہیں ارادہ کیا گیا ہے حالت کو بتلانے کا. بل التعجب من فروسیتہ، بلکہ قصد کیا گیا ہے اس کی شہ سواری پہ تعجب کا. اور تعجب یہی کیا ہے؟ تمیز کو بتلانا. اس کی شہ سواری پہ تعجب. تعریف کس کی ہوتی ہے؟ ارے بہت قابل ہے، پہلا نمبر لے آیا، پہلے IAS میں اپیئر ہو گیا. تو تعجب ہی کیا ہوتی ہے؟ تعریف ہوتی ہے. تو تعریف تعجب، کیونکہ ایک ہی چیز کیا ہوتی ہے؟ مختلف اعتبار سے اس کا نام بدل جاتا ہے. جیسے ہم آپ کو کچھ دے رہے ہیں تو دینے کے اعتبار سے اس کا نام کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے سخاوت. لیکن ہم نے نیت کیا تو نیت کے اعتبار سے اس کا نام ہے ارادہ. ارادہ کیا تو آپ تک پہنچا. اور تعلق کے اعتبار سے اسی کا نام ہے محبت. ارے یہ کون؟ ارے محبت جس سے ہوتی وہی تو دیتا ہے. اب وہ کیا ہے؟ دوسری نسبت کے اعتبار سے اسی دینے کا نام ہو گیا محبت. تو اسی کا نام محبت، اسی کا نام ارادہ، اسی کا نام سخاوت، اور اسی کا جو ہے نام کیا ہے؟ زندگی، حیات. کیونکہ اگر حیات نہ ہوتی تو کیسے یہ ہاتھ اٹھتا، کیسے دیتے؟ تو چاروں چیزیں مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں ایک ہی ہے، لیکن اعتبارات کی وجہ سے نام اس کا بدل گیا ہے. ایسے ہی یہاں پر بھی اس کو تعجب کہہ رہے ہیں، کیونکہ تعجب کا لہجہ ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ تعریف ہو رہی ہے. تو اسی لیے بل التعجب من فروسیتہ، بلکہ اس کے ذریعے ارادہ کیا گیا ہے بتلانے کا، ارادہ کیا گیا ہے تعجب کا، من فروسیتہ، اس کی شہ سواری، اس کی گھوڑ سواری پر. فہو لبیان المتعجب منہ، تو فارسن یہ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے ہے جس پر تعجب کیا گیا ہے. لا لبیان ہیئتہ، نہ کہ اس کی ہیئت کو بیان کرنے کے لیے. کیفیت، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ موٹا، پتلا، موٹو پتلو، بچے دیکھتے ہیں تو موٹو پتلو یہ کیا ہے؟ کیفیت ہے، ہیئت ہے. اور اس ہیئت کو گرم، ٹھنڈا، یہ سب ہیئت ہے. لیکن اس ہیئت پہ تعجب ہو تو ہیئت تو پہلے سے معلوم ہے. تعجب ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیئت یہاں بتلانا نہیں ہے، بلکہ تعریف کرنا مقصود ہے، تعجب کرنا مقصود ہے. پہلے سے ہیئت وہ ہے، تک وہ کیا حالت پہلے سے ہے، اس حالت پر تعجب کیا تو یہی تمیز ہے. اسی کو کہہ رہے لا لبیان ہیئتی، نہ کہ اس کی ہیئت کو بیان کرنے کے لیے. وَكَذَلِكَ رَأَيْتُ رَجُلًا رَاكِبًا، اسی طریقے سے نکل گیا رأیت رجلا راکبا جیسا جملہ، میں نے دیکھا سوار ہونے والے آدمی کو. کیسے نکل گیا راکباً؟ راکباً بھی تو حالت ہے، لیکن کہہ رہے ہیں فَإِنَّ رَاكِبًا لَمْ يُسَقْ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْهَيْئَةِ، کیونکہ راکباً کو نہیں سوق کیا گیا. ساق یسوق، یساق، لم یسق. ما سیق الکلام لأجلی جو آتا ہے تو سیق یساق، لم یساق، لم داخل کیے تو ہو گیا یساق. تو قاف پہ بھی جزم، الف پہ بھی جزم، تو دو جزم دو ساکن جمع نہیں ہو سکتی. تو ایک ساکن الف کو گرا دیا. قاف نے کہا کہ تو گرتا ہی رہتا ہے، تو گر جا، مجھے رہنے دے. تو لم یسق، لم یسق للدلالۃ علی الہیئۃ، نہیں لایا گیا ہے ہیئت کو بتلانے کے لیے. رجلاً موصوف، راکباً صفت، راکباً کو رجلاً کی صفت بتلانے کے لیے لایا گیا ہے، نہ کہ حیات. اسی کو کہہ رہے ہیں بل لتخصیص الرجل، بلکہ رجل کی تخصیص یعنی صفت بیان کرنے کے لیے. وقول المصنف مفہم فی حال،
اور مصنف کا قول جو مفہم فی حال ہے ہوا معنی قولنا، وہی ہمارے قول للدلالت علی الہیئۃ کا معنی ہے، یعنی مفہم فی حال ہی سے پتہ چل رہا ہے ہیئت بتلانے والا، اس کی مراد کیا ہے؟ ہیئت کو بتلائے، حالت کو بتلائے۔ تو یہ 6 سطر کی عبارت میں ہر لفظ کی تشریح کر دیا، یعنی فوائد قیودیہ بیان کر دیا کہ فضلتن کہا تو عمدتن نکل گیا، اور منتصبن کہا تو جو مرفوع ہوگا جیسے زید قائم یہ بھی نکل گیا، اور للدلالت علی الہیئۃ سے تمییز نکل گیا، فارسن تمییز نکل جائے گی کیونکہ اس پہ تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے، رجلاً راکباً نکل جائے گا کیونکہ راکباً یہ حالت کو نہیں بتلا رہا بلکہ صفت کو بتلا رہا رجل کی۔ اس کے بعد مفہم فی حال کی توضیح کر دیا، یہ دلالت علی الہیئۃ اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہ ایک شعر تھا، اس شعر کی تشریح کر دیا، اب نیا شعر پیش کر رہے ہیں۔ وَقَوْنُهُ مُنْتَقِلًا مُسْتَقًّا، اور حال کا منتقل ہونا، مستق ہونا، یغلب اکثر و بیشتر ہوتا ہے، لیکن لیس مستحقا، لیکن مستق اور منتقل ہونا یہ ضروری نہیں ہے، اس کا وہ مستحق نہیں ہے۔ کسی چیز کا وہ مستحق ہو تو کیا ہے؟ حقدار ہو گیا، وہ چیز ضروری ہو گئی، وہی ہمارا حق ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ضروری ہے، حق ہمارا بنتا ہے، یعنی ضروری ہے آپ کو دینا کیونکہ ہمارا حق بنتا ہے۔ لیکن لیس مستحقا، لیکن وہ ضروری نہیں ہے۔ الاکثر فی الحال ان تکون منتقلۃ مشتقۃ، حال میں اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ وہ حال منتقلہ ہوتا ہے، مشتق ہوتا ہے۔ اب یہ قاعدہ بتا رہے حال میں کیا ہے؟ حال ذوالحال کے ساتھ ہر دم نہ رہے، اکثر و بیشتر کیا ہے؟ حالت بدلتی رہتی ہے۔ ہم لوگ ابھی مسجد میں بیٹھے ہیں، ابھی باہر چلے جائیں گے، حالت بدل گئی، ابھی کھانا کھائیں گے، حالت بدل گئی، ابھی سو جائیں گے، حالت بدل گئی۔ تو یغلب اکثر و بیشتر حالت میں، حال میں کیا ہوتا ہے؟ منتقل ہونا، اور جو منتقل ہونے والا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کسی سے مشتق ہوگا۔ تو مشتق اور منتقل ہونا یہ حال میں اکثر و بیشتر ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں حال منتقلہ مشتقہ۔ ومعنی الانتقال، اور انتقال کے معنی ہے اللہ تکون ملازمۃ للمتصف بها، کہ نہ ہو حال متصف بہا کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا۔ متصف بہا کا مطلب ذوالحال، جس کے ساتھ متصف ہے یعنی ذوالحال کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا نہ۔ انتقال کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں سے ہٹ جائے، تھوڑی دیر بعد پھر ہٹ گیا، پھر دوسری حالت ہو گئی۔ تو انتقال کا مطلب ہے ملازم نہ ہو، لزوم اس کے ساتھ نہ ہو، چپکا نہ ہو۔ جیسے ہمارا رنگ، آپ کا رنگ، ہماری چمڑی، یہ سب کیا ہے؟ اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، اس کا نام ہے ملازم۔ تو حال کا مطلب، حال کا اصل، حال کی اصل کیا ہے؟ اس سے ہٹتا رہے، بدلتا رہے۔ نحو جاء زید راکبا، جیسے کہتے ہیں جاء زید راکبا، زید آیا سوار ہونے کی حالت میں۔ فراکبا وصف منتقل، تو راکبا وصف منتقل ہے۔ لجواز انفکاکہ عن زید، اس کے زید سے منفک ہونے کے جائز ہونے کی وجہ سے، اس کے زید سے ہٹنے کے جائز ہونے کی وجہ سے۔ بأن یجیء ماشیا، بیں طور کی وہ پیدل آئے۔ وقد تجیء الحال غیر منتقلۃ، اور کبھی کبھی حال آتا ہے غیر منتقلہ، ای وصفا لازما، یعنی وصف ضروری بن کر، وصف لازم بن کر۔ وصف لازم کا مطلب یہی ہے کہ جیسے کالا ہونا، گورا ہونا، اور جو ہے جیسے چمڑی سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ لازم ہے۔ تو ایسے یہ جو حالت ہے وہ حالت اس کے ساتھ چپکی ہے، وہی ہے، اس سے ہٹتی نہیں وہ حالت۔ نحو دعوت اللہ سمیعا، میں نے اللہ کو بلایا اس حال میں کہ اللہ سننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو سمیع ہے وہ کیسی ہے؟ صفت ملازم، اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی صفت ہے۔
اور بندے کے ساتھ وہ صفت رہنے والی نہیں ہے. بندے کے ساتھ وہ صفت ابھی سن رہا ہے، بعد میں نہیں سن رہا ہے، بعد میں نہیں سنتا. اور اللہ تعالیٰ ہر وقت سنتا ہے، اس کے ساتھ وہ صفت لگی ہی ہے. ہم بول رہے ہیں تب سنتا ہے، ہم نہیں بولے تو سننے کی ضرورت نہیں، لیکن دوسرا بول رہا ہوگا نا اس وقت، تیسرا بول رہا ہوگا، اس کے سارے انسان چپ ہو جائیں تو مخلوقات بول رہی ہوگی. یعنی سمیع جو صفت ہے اللہ کی، وہ ہمیشہ جو ہے اس کے ساتھ سننا ہے. اگرچہ اس کا دوسرا بھی مفہوم ہے کہ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اندر اس کے صلاحیت ذاتی ہونا. ہماری جو صلاحیت ہے صلاحیت عطائی ہے، اللہ نے سننے کی صلاحیت دی، بعض لوگوں کے کان رہتا لیکن نہیں سن پاتے، یہاں وہ مراد بھی ہو سکتی ہے. اللہ سمیع ہے. وَخَلَقَ اللَّهُ الزَّرَافَةَ يَدَيْهَا أَطْوَلَ مِنْ رِجْلَيْهَا. اللہ نے زرافہ کو پیدا کیا، اللہ نے دریائی گھوڑے کو پیدا کیا اس حال میں کہ اس کے سامنے والے ہاتھ، پچھلے والے سامنے والا جو پیر ہوتا ہے اس کو ہاتھ کہیں گے، ہاتھ اس کے پیر سے لمبا ہے. تو یدئی ہے اطول، یہ الزرافۃ کا کے لیے یہ کیا ہے، یدئی ہے اطول، یہ حال ہے، اور اس کا ہاتھ کیا ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ لگا رہے گا. تو حال غیر منتقلہ ہے یہ. بس وقت پورا ہو گیا، زیادہ بھی ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.